اور خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع کر دیے جائیں گے۔ ایسے لوگ سب جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ یہاں پر اپوسٹیٹ کا ذکر ہے، مرتد کا، جو اسلام لانے کے بعد اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امید ہیں۔ اگر ہم نے اپنی روٹین میں اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں کھپایا ہوا ہے تو اللہ آپ کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ اللہ تب تواب الرحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن جو اللہ کے راستے پر ہے ہی نہیں، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے لیے جسٹیفائڈ سمجھتا ہے؟ وہ کیسے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا امیدوار بنانا چاہتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا؟ تو یہاں بتا دیا گیا اصل چیز کیا ہے، فتنے کے ماحول میں بھی اپنا ایمان بچانے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں، پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کا، قرب قیامت کا، کہ ایمان پر چلنا بالکل ایسا ہو جائے گا کہ جیسے انگارہ، جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لے کر بالکل دنیا میں گزارا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے دور میں، فتنے کے دور میں اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں یا اپنا ایمان جو ہے وہ اس فتنے کے کرنچ کے اندر سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آگے شراب کا حکم آ رہا ہے اور یہاں پر یہ انیشیل احکامات آ رہے ہیں، ابھی شراب کو حرام نہیں کیا گیا۔ شراب کو اسلام میں ام الفواحش اور ام الخبائث بھی کہا جاتا ہے۔ شراب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں آگے لے کر جا رہا ہوتا ہے، تو دو چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسلام میں عقیدے کے اندر کیا ہے؟ ریولوشن۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ بات بتائی کہ شراب کے اندر فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہیں۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو، جو کچھ سرپلس ہو، اسے ہر آپ کو سارے لیولز دکھا دیے ہیں۔ ایسے صحابہ بھی گزرے جو بہت مالدار تھے اور زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اور ایسے رسول کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، اور ایسے صحابیوں کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے سرپلس اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، ادھر آتا تھا ادھر مال خرچ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ اشرفیوں کی اشرفیاں ان کے پاس آیا کرتی تھی، جھولی میں لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور ایک ایک کر کے سب بانٹ دیا کرتی تھی، اور جب کھڑی ہوتی تھی جھولی جھاڑ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اتنے کے کنیز کہا کرتی تھی کہ 2-4 اشرفیاں رکھ لیتی تاکہ ہم آٹا خرید کے لے آتے اور ہم روٹی بنا لیتے یا ہمیں گیہوں لے آتے۔